السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہمارا قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اب وہ الحمدللہ تختی نمبر 25 یعنی لیسن نمبر 25 کے اندر پہنچ چکا۔ آج ہم یہاں سے لے کر یہاں تک اچھی طریقے سے اس کو سمجھنے والے اور پڑھنے والے ہیں، رسم الخط کو۔ چلیے اب آپ میرے ساتھ اس سبق کو سمجھ لیجئے اور پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تختی نمبر 25، رسم الخط۔ رسم الخط لکھنے کا طریقہ، یعنی کہ رسم الخط کہتے ہیں لکھنے کے طریقے کو۔ قرآن پاک میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، ان پر نشان بنا ہوا ہے۔ نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ لفظ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا، انا کی طرح پڑھیں گے، جبکہ اس پر وقف نہ کریں، یعنی وقف ہم نہ کریں۔ اگر وقف کریں گے تو دوسری حالت ہوگی پڑھنے کی، وہ بھی ہم آپ کو بتلائیں گے۔ ہر کھانا میں لکھنے کا طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے۔ چلیے اب آپ ذرا اس سبق کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ صرف اب آپ کو اتنی بات یاد رکھنی ہے، یہ لکھنے کا طریقہ جو اوپر والا ہے اور پڑھنے کا طریقہ نیچے والا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس پر جو کروس یعنی کروس کے نشان بنا ہوا یہ لکھنے کا طریقہ ہے، اور جس پر نشان نہیں بن رہا یہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ افا امات۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ افا امات۔ لا الہ اللہ، لکھنے کا طریقہ پڑھنے کا لا الہ اللہ ان تبوء، یہ لکھنے کا طریقہ ہے۔ پڑھنے کا طریقہ ان تبوء۔ یہ اصل میں ہے کیا؟ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا، وہ یہ کہ بھئی یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ تو جناب یہ رسم الخط ہے، اور رسم الخط کو صحیح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے قرآن کریم کو پڑھ لو اچھے سے، اس کے بعد میں جب آپ تجوید پڑھیں گے جب سمجھیں گے، یا پھر آپ جب عربی درجات کے اندر عربی پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو اچھے طریقے سے رسم الخط سمجھ میں آ جائے گا۔ صرف اب آپ کو اتنی بات سمجھنی ہے، جس کے اوپر ایک کروس کا نشان بنا ہوا ہے، یہ لکھنے کا طریقہ ہے اور یہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اب یہ آپ کو صرف مشق کرنی ہے، یعنی پریکٹس اینڈ پریکٹس۔ جتنی آپ کو پریکٹس کریں گے لفظوں کی ادائیگی اتنی اچھی ہوتی جائے گی۔ صرف آپ ابھی ادائیگی کے لحاظ سے اس کو پڑھیں، اور رسم الخط کوئی معلوم کرے تو صرف آپ کو بول دینا ہے کہ رسم الخط کہتے ہیں لکھنے کے طریقے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ لکھنے کے طریقے کو۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ میرے ساتھ اچھی طریقے سے اس کی رواں سے مشق کر لیں۔ چلیے اب آپ میرے ساتھ اس کی اچھی طریقے سے مشق کر لیجیے۔ آپ کو اوپر والا جو لکھنے کا طریقہ ہے اس کی مشق نہیں کرنی، بلکہ نیچے والے کی آپ کو مشق کرنی ہے۔ جب آپ یاد کریں گے تو نیچے والا ہی یاد کریں گے، کیونکہ اگر آپ اوپر والے یاد کریں گے تو پھر آپ کی زبان کی پکڑ اوپر والے پہ ہو جائے گی، لہٰذا اگر آپ نے کہیں پڑھ دیا تو وہ غلط طریقہ ہے۔ اس طریقے کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے قرآن کریم کا پڑھنا ضروری ہے۔ جب آپ قرآن کریم کو پڑھ لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو آپ کو رسم الخط خود آ جائے گا۔ چلیے میرے ساتھ پڑھ لیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افإن مات لإلى اللہ ان تبوء من نبأ ملئه ولأوضعوا ثمود لتتلو لن ندعو لشيء لكن لأذبحنه ليربو فيه لإلى الجحيم ليبلو نبلو
بئس الاسم لأنتم أشد سلاسل قوارير ملئهم ولا أنا عامل ما عبدتم موسى عيسى زكاة صلاة حياة مشکات. اب آپ کو اتنی بات ذہن نشی کر لینی ہے کہ جب آپ قاعدہ مکمل کر لیں گے تو لہٰذا اس کے بعد آپ قرآن کریم پڑھیں گے. جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو یہ الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں جملے أَفَإِن مَّاتَ لَإِلَى اللَّهِ أَن تَبُوءَ یہ سب آپ کو قرآن کریم کے اندر آنے والے ہیں. تو لہٰذا وہاں لکھے ہوئے آپ کو اس طریقے سے ملیں گے جو اوپر کا طریقہ ہے لکھنے کا، صرف اس طریقے سے وہاں آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے. لیکن پڑھیں گے ہم کیسے؟ نچلے والے طریقے کے حساب سے، جو نیچے کا طریقہ ہے لکھنے کا اس حساب سے ہمیں اس کو پڑھنا ہے. قرآن کریم جب آپ پڑھتے پڑھتے پاروں کے اندر ایک دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، چوتھا پارہ پڑھتے پڑھتے پورے قرآن کریم کو مکمل کریں گے تو پورے قرآن کریم میں یہاں سے لے کر یہاں تک سارے کلمے آنے والے ہیں. لیکن طریقہ لکھنے کا یہ ملے گا آپ کو جو وہاں لکھا ہوا ملے گا، لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا جو آپ نے ابھی پڑھا ہے لیکن ہمیں وہاں پر جو پڑھنا ہے اس طریقے سے پڑھنا ہے جیسے آپ نے یہاں ابھی پڑھا ہے. انہوں نے لکھ بھی دیا ہے کون سے پارے میں ہے، کون سے رکوع میں ہے. چلیے آپ اچھی طریقے سے کی مشق کر کے لے کے آئیں گے نا انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ آپ کے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے.